اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اسٹیبلٹی حاصل کی ہے اور ہمارے پاس اب پیسہ ذرا جمع ہو گیا ہے، کیا پیسہ جمع ہوا ہے؟ آپ نے صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، پی آئی اے میں، تمام محکموں میں کٹوتیاں کی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو اسٹیبلٹی کہنا، معاشی استحکام کہنا، یہ ملک کی معیشت کے خلاف ایک مضحکہ ہے۔ قانون بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، کل اگر کچھ بھی ہو تو یہ قانون کے تحت ہو تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ضرورت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن موجودہ اسمبلی جو ہے وہ جعلی ہے۔ اتنے حساس مسئلے پر ہم اس کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے، لہذا 6 مہینے بڑا وقت ہے۔ اس دوران میں اسمبلی تحلیل کر کے نئی اسمبلیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ قوم کی حقیقی نمائندہ اور جائز اسمبلیاں وہی قانون سازی کر سکتی ہیں۔ اس کے بغیر اگر قانون بن بھی گیا تو قانون متنازع ہوگا، اگر اس قانون کی بنیاد پر ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر خدا نہ کرے افواج پاکستان کے سپہ سالار کی حیثیت پر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ میں تو حضرت اس احتساب کا قائل ہی نہیں ہوں۔ جس حوالے سے اب دیکھیے، جب امریکہ کا بیان آیا اور پاکستان کو دھمکی دی، اپنے سی پیک کے منصوبے کو شروع کیا تو پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کے خلاف یا زرداری کے خلاف سی پیک کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ آج سی پیک کے ذریعے سے وہ توازن بدل رہا ہے اور اب ایشیا اور مشرقی دنیا کے ہاتھ میں معیشت آ رہی ہے، اور عمران خان کو وہ اپنا ایجنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو ہمارے گروی رکھنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، میں ایک فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹرز بھی ہمارا انتہائی محترم طبقہ ہے، وکلاء بھی ہمارا بڑا محترم طبقہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے، اس نے پاکستان کی شہرت کو خراب کیا ہے، اور میرے خیال میں ان حالات میں پاکستان اس قسم کے تأثر کا متحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں عوام کی کوئی بھی تحریک کشمیر کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ تو اس حوالے سے اب چونکہ کشمیر بک چکا ہے تو کشمیر جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کئی سال پہلے خود عمران خان نے بیان دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، میرے خیال میں اسی ایجنڈے کی طرف ہماری یہ جعلی حکومت بڑھ رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے کسی نعرے پر آج تک ٹھہرا ہی نہیں ہے، کسی نعرے پر آج تک ٹھہرا نہیں ہے۔ ہر زبان اس نے تبدیل کی ہے، بے زبانہ انسان وہ پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک میں پہلے بھی کہہ چکا آپ سے کہ یہ کوئی احتساب نہیں ہے، سیاسی لوگوں کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت پس دیوار زندان دھکیلنا، قوم کے سامنے ان کو بطور مجرم پیش کرنا، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ اب بیماری ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہر انسان ہمدردی کا مستحق ہے اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت یہ ایک ڈرامے ہیں، پاکستان کا پیسہ باہر سے لانا، شور شرابہ، تاکہ عام آدمی کی ہمدردی حاصل۔ عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے ملک کی معیشت بہتر ہو۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو باہر سے پیسے لانے کی بات کر رہے ہیں اور ملک میں پیسہ گم ہو رہا ہے؟